بشيرا ونذيرا وآله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآله. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. اللهم صل على محمد وآله. التماس کروں گا سورہ فاتحہ کی مرحوم مغفور امین حیدر ابن قبلہ و کعبہ استاد علامہ مولانا غلام مہدی نجفی، ان کی بلندی درجات کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرحوم کی اور جتنے حاضرین تشریف فرما ہیں ان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے بآواز بلند درود ارشاد کریں. محمد آپ ساروں سے اذن کا طالب ہوں. آپ کی ساروں کی اجازت سے میں چند معروضات پیش خدمت کروں گا. بسم اللہ الرحمن اس الرحیم. بات کا اعتراف ہے کہ آپ سارے بزرگ ہیں اور پھر آپ کا مجھ جیسے کامل ان کو سماعت فرمانا یہ آپ کی بزرگواری ہے. یعنی میں اس بات پر اپنے آپ کو خوش بخت و خوش قسمت اور مقدر اور نصیب والا سمجھ رہا ہوں کہ میں خطاب عالم با عملوں سے کر رہا ہوں. ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیر. اور یہ شاید تیسری مجلس ہے جس کی سعادت مجھے سرزمین نجم میں ہو رہی ہے. اس کو میں یوں تعبیر کروں گا کہ ایک نعمت پر شاید میں شاکر ہو رہا ہوں کہ اللہ اضافہ فرما رہا ہے. اور دعا گو ہوں آپ کے لیے کہ اللہ آپ کا سایہ یعنی ملت کے سر پر دراز رکھے. آپ شخصیتوں کو حفظ و امان عنایت فرمائے. آپ سے کوئی داد کا طالب تو ہوں ہی نہیں، دعا کا طالب ہوں. اور میں یقین جانیے کہ خود ایک اعزاز محسوس کر رہا ہوں اور اس بات پر کہ اللہ اس چیز کو مجھے بچائے کہ میں عجب اور خود پسندی اور گھمنڈ کا شکار نہ ہو جاؤں. سنانے والے مجھے سن رہے ہیں اور اگر یہاں پر میری تقریر لگ گئی تو میں اسے کمال خطابت نہیں اعجاز خطابت سے تعبیر کروں گا. اس میں میری کوئی صحیح کوئی محنت کوئی جدوجہد شامل نہیں ہوگی سوائے ان کے لطف اور کرم اور عنایت کے. ارشاد کریں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس ترہیم ہے اس لیے اس کا عنوان موت و حیات ہے. 14 دلیلیں ہیں کہ موت اچھی ہے اور 14 دلیلیں ہیں کہ حیات اچھی ہے. اس کے بعد آپ منصف بنیں گے اور آپ ہی بتائیں گے کہ موت اچھی ہے یا حیات اچھی ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ اگر حیات اچھی ہے تو مرنے والے کو محروم کے بجائے مرحوم کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر اچھی حیات ہے اور حیات اگر چھینی جائے تو اسے محروم کہا جائے، مرحوم سے کیوں تعبیر کیا جاتا ہے؟ مرحوم کی معنی یعنی جس پہ اللہ نے رحم کیا. آیا اس کا رحم کبھی برا ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ مرحوم کہنا اچھا ہے تو ہم شہید کو مرحوم کیوں نہیں کہتے؟ کیا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا؟ شہید کے لیے لفظ مرحوم کا استعمال کیوں نہیں؟ اور موت عام کے لیے لفظ مرحوم کا استعمال کیوں ہے؟ اور جبکہ ہے مرحوم کی معنی رحم کی. یہاں پر ایک بات ذہن میں آئی اور میں کوشش کروں گا کہ وقت کو ملحوظ خاطر رکھ کر کم پڑھوں، مگر میری اجلت کلام میں آپ ساتھ دیں گے. کیوں نہیں دیں گے؟ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں وہ آپ کے اذہان عالی میں پہلے ہی محفوظ ہے. اللہ نے مرحوم پر کون سا رحم کیا ہے کہ مرحوم کو مرحوم کہا جاتا ہے؟ مرحوم کو مرحوم کہنے کی علت کیا ہے؟ وجہ تسمیہ کیا ہے کہ مرحوم کو مرحوم کیوں کہا جاتا ہے؟ پوری زندگی جو میری گلا کرتے تھے
पूरी जिंदगी जो मेरी गीबत करते थकते नहीं थे, मेरे ऐब बताते थकते नहीं थे, वही फर्श पे बैठे हुए कह रहे हैं भैया मर गए हैं, उसकी गिल्ला मत कीजिएगा। मरहूम बहुत अच्छे थे, मरहूम बड़े नेक थे, जो भी उन्हें मेरी एक नेकी याद होगी उससे सुनाएंगे, कोई बदी नहीं सुनाएगा, कोई बुराई नहीं करेगा। अगर किसी ने की भी तो कुछ और लोग रोक देंगे कि भैया वो मर गए हैं, छोड़ो ये क्या बात कर रहे हो। मरहूम अच्छे थे। इन तमाम लोगों के दिल में मेरे लिए मोहब्बत किसने डाली? सुभान अल्लाह। अगर मेरी वजह से थी तो मेरे जीते जी तो मेरी बुराई करते थकते नहीं थे। जैसे मैं मर गया मेरी नेकी करने लगे, यानी कोई हस्ती है जिसने इनकी दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाली और वो मेरी तारीफ कर रहे हैं, और ये तारीफ सबब बनेगी उसके फजल का। मलाइका से फरमाएंगे इतने लोग मेरे बंदे की तारीफ कर रहे हैं, क्यों ना इसे बख्शो। दुरूद इरशाद करें मोहम्मद जिन खतीबों का अवाम में पढ़ना बाएं हाथ का खेल हो ना, वो यहाँ दाएं हाथ से भी नहीं पढ़ सकते। तो मैं अर्ज करूँगा जरा आगे तशरीफ लाएंगे तो आपका एहसान होगा, ताकि पीछे जो तशरीफ आवर हो रहे हैं उनके लिए ये हुआ मरहूम। अब शहीद के लिए लफ्ज़ मरहूम का इस्तेमाल क्यों नहीं है? परवरदिगार ने फरमाया खबरदार इसके लिए मुर्दा होने का गुमान भी न करना। अच्छी बात है, जनाजा पढ़ डाला, तदफीन कर डाली, औलाद यतीम हो गई, बीवी बेवा हो गई, दूसरा अक़द कर सकती है, मिरास तकसीम हो चुकी, औलाद यतीम हो चुकी, बीवी दूसरा अक़द कर सकती है, जनाजा हो गया, तदफीन होगी, उधर उसने फरमाया कि मुर्दा होने का गुमान भी न करना। क्या जनाजे वक्त आपने नियत ये की थी कि जिंदा का जनाजा पढ़ रहा हूँ या मैयत का? तकबीरों में फर्क रखा था आपने? कोई तकबीरों में फर्क नहीं रखा आपने। ये अगर मेरी लकलकाए ज़बान साथ न दे तो ये मेरे लिए इस वक्त खूबी होगी कि उलमा का एहतराम करके पढ़ रहा है, तजर्री का शिकार नहीं हो रहा। दुरूद इरशाद कीजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। तदफीन वैसे हुई, गुस्ल वैसे हुआ, कफन वैसे हुआ। सिर्फ कफन उस शहीद के लिए नहीं है जो मैदान जंग में इमाम की मायत में शहीद हो जाए, बाकी शहीद के लिए तो कफन है। तो कफन हुआ, दफन हुआ, औलाद यतीम हो गई, बीवी बेवा हो गई, मिरास तकसीम हो गई, मगर कुरान में अल्लाह ने फरमाया इसके लिए मुर्दा होने का गुमान भी न करना। मालूम हुआ कि मौत इसके अलावा कुछ और है। तभी अल्लाह ने फरमाया इसके लिए मुर्दा होने का गुमान न करना। मौत नाम अगर तदफीन का होता, मौत नाम अगर मिरास की तकसीम का होता, मौत नाम अगर बीवी के बेवा होने का होता, तो कभी भी मौला अमीर ये न फरमाते कि कुछ चलते फिरते जनाजे हैं, कुछ हरकत खाती मैयतें हैं। चलते फिरते जनाजे, ये चलते फिरते जनाजे, ये हरकत खाती हुई मैयतें, ये मुहर्रिक मैयतें। इस बात की दलील है कि मौत कुछ और है, ये अलामात मौत नहीं। मगर ये तय है कि मरहूम उसे कहा जाता है जिसे मौत आ जाए, क्योंकि शहीद के लिए मौत का कोई गुमान ही न करे, इसके लिए ये मरहूम के लफ्ज का इस्तेमाल है ही नहीं। ये मरहूम के लफ्ज का इस्तेमाल है ही नहीं, ताकि कोई गुमान न करे, क्योंकि इससे गुमान होता है। तदफीन मौत का नाम नहीं है, गुस्ल होना मौत का नाम नहीं है। अगर होता तो मौला अमीर का वो फरमान इस चीजों के टकराव में होता, तजाद में होता। घबरा तो नहीं गए। और यहाँ और एक बात जहन में आई, आपकी खिदमत में वो भी अर्ज करता हुआ चलूं कि हमारे नबी रहमत लिल आलमीन नहीं है, रहमत लिल आलमीन है। दो जहानों के लिए रहमत नहीं है कि यहाँ और वहाँ, एक और आलम भी है जिसे आलम बरज़ख कहते हैं, वहाँ भी रहमत है। इसलिए मेरे नबी को कुरान में रहीम कहा गया है, और रहीम को तो आप बेहतर जानते हैं कि सिफत मुशब्बा है जिसके रहम में दवाम हो, जिसका रहम कभी मुनक़ता न हो। रहमान और रहीम में फ़र्क ये है कि रहमान में जो है वो अर्ज़ है, तूल नहीं। रहीम में तूल है कि क़यामत तक
لہذا حضور کا رحم جو ہے وہ قیامت تک، حضور یہاں بھی رحم وہاں بھی رحم اور قبر میں بھی رحم ہوں گے، مرحوم نہیں ہوں گے۔ جب مرحوم ہے ہی نہیں تو پھر زندہ کیوں نہیں کہتے؟ رحم ہے محمد، مرحوم نہیں۔ یہ رحمت للعالمین کا ترجمہ، اور یہ اس میں صفت رحیم کی وضاحت نہیں۔ میں اور کچھ شاید ان سے دعا لینے کے لیے اس سے ہٹ کر جو ایک دلیل دوں، ایک دلیل عام دی جاتی ہے، درود ارشاد کرے محمد۔ جو خطبہ دے دیتے ہیں دلیلیں، میں خطبہ کی لسٹ میں ہوں، علماء کی لسٹ میں نہیں، مگر ان سے داد لینے کے لیے ذرا دلیل کو بدل رہا ہوں۔ دلیل دیتے ہیں کہ بھائی آپ گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ ہے، گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کا عقیدہ ہے کہ تھے، لہٰذا یہ آپ کی گواہی آپ کے عقیدے کے خلاف ہے، آپ کے قول اور فعل میں تضاد ہے، یہ دلیل کمزور ہے۔ تشریف لائیے، درود پڑھے بآواز بلند محمد۔ یہ دلیل کمزور ہے، یہ دلیل بے جامع۔ اس دلیل میں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ رسول ہیں، جیسے 40 برس خود تھے، رسول نہیں تھے، ابھی رسالت ان کی قیامت تک ہے، خود نہیں ہے۔ رسالت ان کی قیامت تک ہے کہ ان کا حلال قیامت تک حلال ہے، ان کا حرام قیامت تک حرام ہے، رسالت ہے، خود نہیں ہے۔ جیسے 40 برس خود تھے، رسول نہیں تھے، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ اس کا جو جواب بنتا ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ بات ہے جو مدلل ہو سکتی ہے، محققانہ انداز میں ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ یہ رسالت کو نبی سے جدا کر رہے ہیں، یعنی 40 برس خود تھے، رسول نہیں تھے، اب رسالت ہے، خود نہیں ہے، مگر قرآن میں اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول، محمد کچھ ہے ہی نہیں سوائے رسول کے۔ 40 برس پہلے تھے تو رسول تھے، اب رسالت ہے تو خود ہے، ورنہ رسالت سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا، نہیں گیا۔ درود ارشاد کیجئے گا محمد۔ یہ مرحوم کو مرحوم کہا جانا، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ موت اچھی چیز ہے۔ اور ایک بات آ گئی ہے، کہتا ہوا چلوں علماء کرام سے معافی مانگتے ہوں، کوئی ناز سے نہیں ہوں، کوئی نصیحت نہیں ہے، میرے اوپر تو غالب کا وہ شعر فٹ آئے گا کہ عمر بھر غالب یہ بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور آئینہ صاف کرتا رہا۔ کوئی نصیحت نہیں ہے، ایک سبق عرض کر رہا ہوں، اور آپ انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ مؤید اور مصدق بنیں گے۔ بڑا ناز ہوتا ہے ہر ایک کو اپنے نام پر، جو کچھ کرتا ہے نام کی خاطر کرتا ہے، کہ تاکہ میرا نام ہو، یہ بنگلہ میرا، یہ زمین میری، یہ گاڑی میری۔ صرف عام ماں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھ جیسے مولوی بھی فون کر کے کہہ دیتے ہیں کہ اشتہار میں نام اچھی جگہ پہ لکھنا، بھائی نام ہو جائے، ہر ایک اس چکر میں ہے کہ نام ہو جائے، اور مرنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو پروردگار سلب کر رہا ہے، سب سے پہلی چیز جو چھین رہا ہے، اسے نام کہتے ہیں۔ بھائی کس وقت جنازہ اٹھائیں گے؟ جنازے اٹھانے میں کتنی دیر ہے؟ میت ابھی تک نہیں اٹھائی، اور میرے جاننے والے میرے دوست میرے جنازے میں نیت یہ نہیں کریں گے کہ مولوی صاحب اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، نیت کرتے ہیں اس حاضر میت کی نماز جنازہ پڑھنے کی 5 تکبیروں سے۔ میرے دوست، کیونکہ دوست کہتے ہی اسے ہیں جو جنازے میں آئے، جو جنازے میں نہ آئے وہ کائے کے دوست ہیں۔ نام نہیں لیں گے، جنازہ اور فرش پہ بیٹھے ہوئے کہیں کہ بھئی مرحوم بہت اچھے تھے، مرحوم کی کیا بات ہے، مرحوم کے کیا کہنے، نام گیا، اولاد نے مجبور ہو کر ایک تختی پر نام لکھوایا تاکہ قبر کا نشان رہے، ورنہ کیا پتا کس کی قبر ہے، وہ تو یکساں تھی ساری، نام آویزہ کر کے وہ تختی لگا دی، بیٹے جاتے رہے، پوتے کبھی کبھی، پر پوتوں نے کہیں چکر لگایا ہو یا نہیں، 100 سال کے بعد پتہ ہی نہیں ہے کہ قبر کہاں ہے، نام گیا، بڑا ناز تھا نا اس نام پہ تمہیں، نام چھین کر مرحوم ہو گئے۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے تم سے چھینی وہ نام ہی،
نہیں صرف نام کی بات نہیں، پیسے میں کچھ مولانا صاحب اور بھی رکھا ہے، آپ تو جنم کی باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی جلن کی بات نہیں، کوئی حسد کی بات نہیں کہ تمہارے پاس پیسہ ہے۔ کیا ہوتا ہے پیسے سے؟ صحیح، پیسے سے خان ہوتا ہے، پیسے سے سائیں ہوتا ہے، پیسے سے چودھری ہوتا ہے، پیسے سے رئیس ہوتا ہے، پیسے سے وڈیرا ہوتا ہے، پیسے سے صاحب ہوتا ہے، ورنہ کاہے کا صاحب، کاہے کا خان، کاہے کی رئیسی؟ اگر پیسہ نہیں تو کوئی رئیس نہیں، کوئی وڈیرا نہیں، کوئی خان نہیں، کوئی چودھری نہیں۔ بڑا ناز تھا نا ان القابات کا۔ قبر میں جب اترا جو مولوی اس سے تنخواہ لیتا تھا، اس نے شانے پکڑ لیے، کاہے کا چودھری، کاہے کا خان کہہ دیا، سن اور سمجھ فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، گئی تیری چودھری، کہاں رہی رئیسی؟ تیری ملکیت کے مالک اور ہو گئے۔ صحیح۔ لہٰذا کس چیز پر پھر گھمنڈ؟ اور بات اگر گھمنڈ کی آئی، پروردگار نے قرآن میں 7 چیزیں ایسی بیان کی تاکہ یہ انسان گھمنڈی نہ ہو، یہ اس انسان میں تکبر نہ آئے، اس میں گھمنڈ نہ آئے، بڑا نہ ہو جائے، بڑا پن آ جائے، صحیح ہے، بزرگ نہ سمجھے خود کو، بزرگواری آ جائے تو صحیح ہے، توجہ ہے صاحبہ۔ 7 چیزیں ایسی رکھی پروردگار نے تاکہ یہ خود کو گھمنڈی نہ سمجھے، غرور نہ کرے، تکبر نہ کرے۔ اس لیے اسے جب پیدا کیا تو جاہل پیدا کیا، اسے جب پیدا کیا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جاہل پیدا کیا، جاہل آئے ہو۔ پھر یہ کہ خلق الانسان جی ضعیفہ، کمزور خلق کیا، ایسا کمزور کہ خود کے بدن سے مکھی مچھر دور نہیں کر سکتا، آنکھیں ہیں پہچان نہیں سکتا، کان ہیں سن نہیں سکتا، ہاتھ ہیں ان سے کوئی کام نہیں لے سکتا، ایسا کمزور۔ جب بڑا ہوا، جوان ہوا، آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگا، کان تھے کسی کی سننے ہی نہیں لگا، آنکھیں تھیں کسی کو پہچاننے نہیں لگا، گھمنڈ آ گیا۔ پھر اللہ نے ایسا زمانہ پلٹایا اس پر کہ یوں دیکھنے لگا، بھائی آنکھیں پھاڑو، یوں سننے لگا۔ جی کیا کہا آپ نے؟ آپ تو کسی کی سنتے ہی نہیں تھے، اللہ نے کان پکڑوا لیے، سنتے ہی نہیں تھے کسی کی، اپنا کان پکڑنے لگا۔ کیا کہا بیٹا؟ آنکھیں پھاڑتا تھا، اب پلکیں آنکھوں کے اوپر آ گئی، لہذا اب آنکھیں پھاڑے، نظر ہی کم رہ گئی، کسی کو پہچانتا نہیں تھا، اب خود پوچھنے لگا بیٹا تم کون ہو؟ تم کسی کو نہیں پہچانتے تھے، اب خود اس کو پہچان میں نہیں ہے، بات بات پر کانپتا تھا، بلڈ پریشر پر، اب خود کو جو کب کبھی تاری ہوئی تو یہ نہیں رک رہی، خود پہ قابو نہیں ہوا، اور ایک جگہ ایک طرف ایک کونے میں بیٹھے ہوئے کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہو گیا، آج کل بوڑھوں کی عزت نہیں، بزرگوں کی عزت نہیں، چاچا عزت کی بات نہیں۔ اب میں جملہ یہ سندھی میں کہہ دیتا ہوں، لطف آ جائے گا، چاچا عزت کی بات نہیں، وارو وری ہوا، زمانے نے پلٹی کھائی ہے، تم کسی کی سنتے تھے جو آج تمہاری سنے، تم کسی سے کچہری کرتے تھے، بیٹھتے تھے جو آج تمہارے پاس بیٹھے۔ ابتدا کمزور رہی، انتہا کمزور رہی، پھر بھی گھمنڈ، جاہل آیا، کمزور گیا، پھر بھی گھمنڈ۔ بات اس طرف نکل نہ جائے، بس اتنا عرض کر رہا ہوں، ہمیں تو گھمنڈ کرنے کا حق ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم جاہل آئے، ہم کمزور آئے، اور جو جاہل نہیں آئے عالم آئے، جو جاہل نہیں آئے عالم آئے۔ عالم آئے کیا کہوں، ماں کے شکم میں عالم تھے، میں شکم میں آنے کے بعد بھی جاہل، وہ ماں کے شکم میں عالم کے ماں سے کہا اماں استقبال کرو، کائنات کے نبی آ رہے ہیں، رحمان آپ کے ذہن عالم میں محفوظ، یعنی جو آنے سے پہلے عالم، انہیں تکبر کرنی چاہیے تھی، نہیں کیا۔ ہم کمزور آئے، یہ طاقتور ہے کہ جھولے میں اژدہا کو چیر دیا، اگر گھمنڈ نہیں کیا، ہم ناپاک آئے، تبھی ہمارے لیے غسل ولادت ہوا، وہ پاک آئے تبھی یا کعبے میں آئے یا آتے ہوئے سجدہ کیا، مسلے پہ آئے، ان کے لیے غسل ولادت ہوتا تو پیغمبر ام ایمن سے نہ فرماتے کسے نہلاؤ گی جسے اللہ نے پاک کیا ہے، پاک آئے،
دعا مانگیں تو بخشا جائے، مجلس ترحیم کروائیں تو بخشا جائے، وہ ہیں جن کی قبر کے پاس کوئی جائے تو وہ بخشا جائے۔ پھر بھی گھمنڈ نہیں کیا، صحیح بات، پھر بھی غرور نہیں کیا۔ بس یہ جملہ کہہ کر میں موضوع سے مربوط ہو جاؤں، میرے مولا سے پوچھا گیا کہ گھمنڈ، غرور، تکبر صرف اسے زیبا کیوں ہے؟ آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ جب ہیں تو کمالات ہی کمالات، کوئی نقص ہے ہی نہیں، کہیں جھول ہے ہی نہیں، کہیں کمی ہے ہی نہیں، کہیں عیب ہے ہی نہیں جو تکبر کے لیے مانع ہو جائے، جو تکبر کے لیے رکاوٹ کا سبب بنے۔ پھر تکبر کیوں نہیں کرتے؟ میرے مولا نے فرمایا تکبر کرنے کا ہمیں حق نہیں۔ مولا نے جو جملے ارشاد فرمائے میں انہیں اپنے مفہوم میں پیش کر رہا ہوں۔ کیسے کروں تکبر میں کہ مجھ جیسے 13 اور بھی ہیں۔ کیسے کروں تکبر میں مجھ جیسے 13 اور بھی ہیں۔ تکبر کا حق اسے ہے جس جیسا کوئی نہیں۔ فرمایا تکبر کا حق ہمیں نہیں، جتنے کمالات ہیں، جتنے فضائل ہیں، جتنے کمالات ہیں، سارے اس کی عطا ہیں، سارے اس کی دین ہیں۔ تکبر کا حق اسے ہے جس کی بات اپنی ہو، ذاتی ہو، کسی کی عطا نہ ہو، اور وہ اکیلا ہے جس کے پاس کسی کی عطا نہیں ہے۔ لہذا تکبر کا حق اسے، غرور کا حق اسے۔ موت کا اختیار تیرے پاس میں نہیں، گھمنڈ کا ہے۔ معلوم ہی نہیں کہ یہ باتیں میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ باتیں ہمارے بوڑھوں کی تسلی کی طور پر ہیں کہ آغا خان لے جاتے تو بچ جاتے، پھر منسٹر مرتے ہی نہیں، ملک سے باہر علاج کراتے تو بچ جاتے، تو پھر ملک کے باہر مرتے ہی نہیں۔ صاحبان ذوق تشریف فرما ہے، دعا لینے کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں۔ مرتے تو لوگ تب بھی تھے جب مردوں کو زندہ کرنے والا مسیحا عیسیٰ موجود تھا۔ عیسیٰ کی موجودگی میں لوگ مر گئے تو موت کا معاملہ اس کے اختیار میں ہوا۔ جس نے آب حیات پی رکھی ہے اس خضر نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو ملک الموت، موت دینے والا ہے اللہ کے حکم سے، اسے بھی موت آنی ہے، کسی کی موت کے سامنے نہیں چلے گی، کسی کی بھی موت کے سامنے نہیں چلے گی۔ تم موت کے سامنے بے بس ہو۔ یہ بوڑھوں کے گھڑے ہوئے جملے ہیں کہ موت کے منہ سے نکل کے آیا ہوں۔ موت نے منہ کھولا ہی نہ تھا، کھولتی تو تم نکل کے آتا۔ موت نے منہ نہیں کھولا تھا، ایسا نہیں ہے کہ تم منہ سے نکل کے آیا ہے۔ موت کے سامنے نہیں چلی کسی کی، یہ کہ میں قبرستان سے ہو کے آیا ہوں، کوئی ہو کے پلٹا جو تم ہو کے آیا ہے، گیا ہی نہیں تھا۔ لہذا موت کے سامنے کسی کی نہیں چلی۔ میں ایک واقعہ چھوٹا سا عرض کروں اپنی بات کے لیے دلیل کی طور پر کہ حضرت سلیمان نے فرمایا میرے محل میں کوئی داخل نہ ہو۔ جب گئے تو ایک جوان کو پایا، فرمایا کس کے اذن سے آئے ہو؟ اس نے کہا مالک کے اذن سے۔ سلیمان نے کہا مالک میں ہوں۔ کہا تم خود ملکیت ہو، جانے والا کیسے مالک ہو سکتا ہے؟ کہا تعارف کرائیے۔ کہا ملک الموت۔ کہا اجازت ہے کہ میں قوم سے خطاب کروں؟ کہا نہیں۔ اجازت ہے کہ میں بستر پر لیٹ جاؤں؟ کہا نہیں۔ اجازت ہے کہ خدا حافظی کروں؟ کہا نہیں۔ اجازت ہے کہ میں بیٹھ جاؤں؟ کہا نہیں۔ عصا کی ٹیک لو، ہم روح قبض کریں گے۔ تاریخ کی مختلف باتیں کہ 30 سال تک کھڑے رہے، اللہ نے دیمک کو خلق کیا، اس لاٹھی کو اس نے کھوکھلا کیا، مجسمہ حضرت سلیمان زمین پہ آیا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کون سی خطا، کون سا ترک اولا کہ مجھے بیٹھنے کی اجازت نہیں؟ نوح کو اذن ملا تھا، دھوپ سے سائے کی جانب آئے تھے۔
موسیٰ کو اجازت ملی تھی، ملکل موت پلٹ کر گئے تھے، 30 سال عمر بڑھی تھی، کیوں مجھے اذن نہیں کہ میں بیٹھ جاؤں یا لیٹ جاؤں؟ حضرت ملکل موت نے فرمایا اس لیے اللہ بتلانا چاہتا ہے جس سلیمان کی ساری چیزوں کے سامنے، ہر چیز کے سامنے چلتی تھی، ہر چیز اس کی اطاعت میں تھی، موت کے سامنے اسی کی بھی نہیں چلی۔ ہر چیز جس کی اطاعت میں تھی، ہر چیز کا جو حاکم تھا موت کا حاکم نہیں تھا، موت اس کی اطاعت میں نہیں تھی، موت کے سامنے سلیمان کی بھی نہیں چلی۔ پوری توجہ میری جانب رہے، موت کے سامنے حضرت سلیمان کی بھی نہیں چلی۔ بات آ گئی ہے، بخل نہیں کر رہا، مگر یہ بھی آپ نہ جانیے گا کہ میں ٹائم زیادہ لوں گا، ماشاءاللہ بس بات کو مکمل کرتا ہوا جاؤں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ کم ٹائم میں ہی ختم کروں گا۔ میں آپ سے معذرت خواہ بھی ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کی دعا کہ پالنے والے مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی ہو نہ میرے بعد کسی کو دینا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے ائمہ کی حکومت اعلیٰ یا حضرت سلیمان کی؟ اگر ان کی حکومت پہلے تھی تو سلیمان کی دعا ہے پہلے بھی ایسی کسی کو نہ دی ہو، اگر بعد میں ہو تب بھی سلیمان کی دعا ہے کہ میرے بعد بھی ایسی حکومت کسی کو نہ دینا۔ تو بیان کیا قبلہ علامہ نقل رحمت اللہ علیہ نے کہ سلیمان کی حکومت عرضی اور عارضی تھی، عرضی اور عارضی تھی، زمینی تھی اور عارضی تھی۔ ان کی حکومت زمینی نہیں آفاقی ہے، زمینی ہوتی تو فطرت کو شفا نہ ملتی، عارضی ہوتی تو آج تک شاست حسین بادشاہ حسین نہ ہوتا۔ عرضی اور عارضی، ایسی حکومت نہ پہلے کسی کو دی ہو نہ میرے بعد کسی کو دینا۔ ان کی حکومت عرضی اور عارضی تھی نہیں۔ اب میں جملے کو مربوط کروں کہ حضرت سلیمان کی موت کے سامنے نہیں چلی، کوئی ہے ایسا وجود جس کے سامنے موت کی نہ چلی ہو؟ گردن کٹ گئی مطلب موت واقع ہو چکی، موت کے واقع ہونے میں یقین ہو جاتا ہے جب گردن تن سے جدا ہو جائے، گردن تن سے جدا ہو گئی، لوگ کے نیزہ پہ حسین بول پڑے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کے سامنے موت کی نہیں چلی۔ نہیں، میں اپنی بات کو اور مدلل کروں، کچھ گروہ ہے جو رسول کی حیات کا قائل نہیں، ایک طبقہ ہے، ایک مکتب ہے جو رسول کی زندگی کا قائل نہیں، حتیٰ کہ حیات رسول قرآن کی 4 آیتوں سے ثابت ہے، اور ایک گروہ ہے جو علی کی حیات کا قائل نہیں، آپ کو یا علی مدد کہنے نہیں دیتا، حیات کا قائل ہو جائے تو پھر یا علی مدد کہنے میں کیا حرج ہے؟ پھر تو مومن سے مدد مانگ سکتا ہے تو ہم امیر المومنین سے کیوں نہیں مانگ سکتے؟ حیات کا قائل نہیں، ایک طبقہ، ایک مکتب کہوں، ایک فرقہ کہوں، ایک گروہ کہوں، ایسا ہے جو نبی کی حیات کا قائل نہیں، یا رسول اللہ نے کہیں یا محمد نے کہیں، ایک ایسا ہے جو علی کی حیات کا قائل نہیں، مگر اکیلا ہے حسین جس کی حیات کے سارے قائل ہیں، اپنے یا حسین کہہ کر قائل ہیں، وہ قائل ہیں کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ لوگ کے نیزہ پہ بول پڑے، اور ویسے بولنا بھی دلیل حیات ہے۔ قبرستان کو آپ کیا کہتے ہیں؟ شہر خاموش، شہر خاموش، جو بات بات پر کہتے تھے ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، اب جا کر ان سے پوچھیں کہ کیوں سوئے ہوئے بیٹھنے کی بات کر رہے تھے؟ شہر خاموش۔ اور جو مولا نے فرمایا چلتے پھرتے جنازے، حرکت کھاتی میتیں، اس کی تعبیر بھی یہ ہے کہ جو جھوٹے کو جھوٹا نہ کہے، جو ظالم کو ظالم نہ کہے، جو باطل کو باطل نہ کہے، خاموش ہو جائے، یہ جیتے جی مردہ ہے۔ ایسا ہے، خاموش ہو جائے، مردہ ہے۔ حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا مگر خاموش نہیں ہوئے، زندہ ہے۔ درود ارشاد کرے محمد والے محمد۔ اس کی اور دلیلیں ہیں، میں اگر اس پر چلا جاؤں تو بات یہیں پہ ختم ہو جائے گی، شاید کہوں کہ ختم نہیں ہوگی، وقت ختم ہو جائے گا، اس لیے میں پھر اپنے موضوع کی جانب جا رہا ہوں، مگر ایک جملہ کہہ کر
کہ یہ کفن جو لے جاتے ہیں کربلا سے، اس کی کوئی روایت نہیں ہے کہ کفن کربلا کا تبرک کے طور پر لے جائیں، کوئی روایت وارد نہیں ہے۔ یہ بھی جملہ بجا نہیں ہے کہ بے کفن ہے اس لیے ان کی بارگاہ سے کفن لے جاتے ہیں۔ پوری توجہ آپ کی میری جانب رہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک تمام ہادیوں میں اکیلا ہادی مولا حسین جو میدان جنگ میں شہید ہوا، اور کوئی بھی ہادی میدان جنگ میں شہید نہیں ہوا۔ شہید ہوئے ہیں میدان جنگ میں نہیں، تمام ہادیان میں سے جو ہادی میدان جنگ میں شہید ہوا ہے وہ مولا حسین اکیلا ہے۔ اور آپ مجھ سے بخوبی جانتے ہیں کہ جو میدان جنگ میں شہید ہو جائے اسے کفن نہیں دیا جاتا، تو پھر یہ بے کفن کی بات کیسے کہ اس وجہ سے یہ کفن دیتے ہیں۔ اگرچہ یہاں تک درست ہے کہ وہ لباس کفن بنتا ہے اور انہوں نے وہ لباس لوٹ لیا، مگر یہ کفن جو ہم لے جاتے ہیں اس کفن کی تعبیر یوں کرنا یہ کہیں وارد نہیں ہے۔ پھر کفن کا کیا مطلب ہے لے جانے کا؟ پوری توجہ آپ کی میری جانب رہے، گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ جملہ ہے قبلہ ذیشان ہے درجواتی کا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ قبلہ نے فرمایا کہ کفن لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو موت کا خوف نہ ہو وہ یہ محاورتاً جملہ کہتا ہے، بھئی ہم اپنے ساتھ کفن رکھتے ہیں، میں نے کفن پہن رکھا ہے، ہمارے ساتھ کفن ہے، ہمیں موت کا خوف نہیں، ہمیں موت کا ڈر نہیں۔ اور قانون کیا ہے؟ پوری توجہ میری جانب رہے، اللہ نے فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو چیز تمہارے پاس ہے وہ فانی ہے، جو چیز میری ہوئی وہ باقی ہے۔ مولا حسین کا زائر جب مولا حسین کے حضور آتا ہے تو حسین کا سب کچھ اللہ کا ہے، حسین کا سب کچھ اللہ کا ہے۔ اب یہ زائر مولا کا جب ہوا تو یہ زائر بھی اللہ کا ہو گیا، یہ زائر اللہ ہوا، یہ زائر بھی اللہ کا ہو گیا۔ اب جب زائر اللہ کا ہو گیا تو اب اس کو موت کا خوف نہیں کرنا، کفن اس لیے دے دیتے ہیں کہ آج کے بعد موت سے نہیں ڈرنا کیونکہ تو میرا ہو چکا ہے، اور جو میرا ہوتا ہے اس کو موت کا خوف نہیں ہوتا۔ چراغ بجھایا بھی جاتا ہے پھر بھی نہیں جاتا، کھڑے ہو کر کہہ دیتا ہے زہیر ابن قین کہ 100 مرتبہ مارا جاؤں موت منظور ہے، آپ کو چھوڑنا منظور نہیں۔ ان کے لیے موت ایسے ہوتی ہے جیسے شہزادے قاسم نے فرما دیا شہد سے بھی میٹھی، لہذا آج کے بعد تم میرا ہوا، تم موت کا خوف جو ہے وہ تیری دل سے ختم ہو۔ اس وجہ سے یہ کفن لے جانے کی اگر کوئی تعبیر کرے تو یہ وجہ، درود ارشاد پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم